कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह का दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया है। हसनैन शाह दौरान ड्यूटी शहीद हो गए। मालूम मोटरसाइकिल सवारों ने शिमला पहाड़ी चौक पर गाड़ी पर फायरिंग की। मास्क पहने मुलजिमान होंडा 125 मोटरसाइकिल पर सवार थे। वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक का नंबर LER 330 है। चेयरमैन कैपिटल टीवी अहमद रियाज शेख जाए वकूआ पर पहुंचे। सहाफ़ती तंजीमों का हसनैन शाह के कत्ल पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कायरा साहब, तमाम गवर्नमेंट्स ही जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत जो है वादे दावे, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पे भी बात की जाती है कि सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे ये जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ है यही होता हमें दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप? पहले तो जी बहुत ही सदमा है, बहुत अफसोस है। आई एम रियली शॉक्ड कि एक नौजवान को, एक साथी को, एक कलमकार को दिन दहाड़े लाहौर के मसरूफ इलाकों में वहाँ कत्ल करके लोग चले गए। और ये हमारा बहुत एक अलार्मिंग सूरत हाल है, बहुत अफसोस है। मैं इदारे से भी, उनके वरसा से भी ताज़ियत करता हूँ, उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ मैं एक शौक की कैफियत में हूँ कि ये क्या हो रहा है। अभी चंद दिन पहले वहाँ पे धमाका होता है। आज अगर सड़क के ऊपर दिन दहाड़े 4 बजे बता रहे हैं कि सड़क के ऊपर एक चौक में एक नौजवान को गोलियां मार के कत्ल करके लोग चले गए और कोई उनको पकड़ नहीं सका। मैं तवक्को करता हूं कि पुलिस जल्द अज जल्द इस केस को ट्रेस करेगी, इनके कातिलों को ट्रेस करेगी, उनका कलाकमा करेगी। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उस्मान खान को सब्र दे। आपके इदारे के लिए भी बड़ा नुकसान है, साफी बरादरी का एक बड़ा नुकसान है जी। लेकिन ये बात भी है कि साफी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। साफियों को प्रोटेक्शन देने के लिए मैं भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा, उस वक्त भी ये बात होती थी। मैं भी कहता था कि जब तक एक माशरे के अंदर हम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल इम्प्रूव न करें, साफियों के साथ पुलिस के स्पाई तो नहीं किए जा सकते, गार्ड तो नहीं लग सकती, क्योंकि आपका नेचर ऑफ जॉब ये होता है कि आपने हर जगह जाना है। आपके साथ अगर गार्ड्स होंगे तो आप जाके अपनी रिपोर्टिंग कैसे कर पाएंगे, आप तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है और उसका इलाज जो है वो वही है कि हम पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर ओवरऑल फिजा ऐसी बनाएं कि यहाँ हर शख्स प्रोटेक्टेड हो। साफी का काम और ज्यादा चैलेंजिंग है कि बहुत सारे गलत कारों को, गलत रवैयों के हामिल लोगों को साफी में एक्सपोज करना होता है, उनको रिपोर्ट करना होता है और उसको बहुत सारा खतरात होते हैं। लिहाजा उसको एक स्पेशल किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो कायरा साहब, जैसे आप भी कह रहे हैं कि स्पेशल किस्म का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, अभी हसान खावर हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने भी कहा कि सहाफ़ी जिहाद कर रहे होते हैं और ख़ुसूसन जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुलिस जिहाद कर रही होती है, वैसे ही वो मुआशरे की बुराइयों को, जैसे आपने कहा, गलत कारों को सामने लेके आते हैं, क्रिमिनल्स को सामने लेकर आते हैं। तो क्या क्राइम रिपोर्टर्स, चलें आप कह रहे हैं कि शायद ये काबिल अमल नहीं है कि रिपोर्टर्स के साथ जो है ना उनको सिक्योरिटी मिले, तो कुछ तो मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है, या फिर सियासतदान या ये गवर्नमेंट जो भी आती है वो सिर्फ आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा। अगर काबिल अमल नहीं है तो फिर क्यों ये बात भी क्यों की जाती है? देखिए, मैं तो आपसे एक ऐसी चीज शेयर कर रहा हूँ जो मेरा ज़ाती तजुर्बा था। हो सकता है इससे बेहतर राय आनी चाहिए, अल्लाह करे ऐसा हो। अगर प्रोटेक्शन का कोई सामान सबब पैदा किया जा सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। वो प्रोटेक्शन इसी तरह है ना कि जहाँ से कोई थ्रेट हो उनको काबू किया जाए, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। लेकिन नेचर ऑफ जॉब साफी का ये है कि उसको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और उसको प्रोटेक्शन का जो आम नॉर्मल जरिया है वो तो यही है कि उसके साथ गार्ड लगा दिए जाए। अब हर साफी को गार्ड दिए जा सकेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। और क्या साफी गार्ड्स की मौजूदगी में अपना जो काम है वो कर पाएगा कि नहीं, ये साफी तंजीमों से और हुकूमत ने बैठ के तय करना है।
لہٰذا اس وقت بھی بحث ہوتی تھی. انفارچونیٹلی پاکستان میں جہاں عام آدمی کی بھی اسی طرح صورتحال ہے, جہاں پہ بڑے خاص لوگ, بڑے پروٹیکٹڈ لوگ بھی وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں. صحافی اس ملک میں ان کے لیے بڑے خطرات ہیں, اور پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جو ہائیسٹ ریٹ ہے یا جہاں خطرات زیادہ ہیں صحافیوں کو, یا ان کو زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. لہٰذا اس کے لیے اسپیشل اقدامات اٹھانے چاہیے, اور یہ جو کردار ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے ان لوگوں کو. اچھا قاہرہ صاحب, جہاں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ ہی مال روڈ ایڈجیسنٹ ہے, اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو گورنر ہاؤس ہے, سی ایم سیکریٹریٹ ہے, وہاں پنجاب اسمبلی بھی آ جاتی ہے, الحمرہ ہال بھی ہے, اور امریکی کونسلیٹ بھی ہے کچھ ہی فاصلے پر. اگر ایسے علاقے میں اس طرح دن دہاڑے جو ملزمان آتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ جو ہے صحافی کو پریس کلب کے دروازے کے سامنے ہی قتل کر کے چلے جاتے ہیں, تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن الارمنگ نہیں ہو گئی ہے؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں جی کہ یہ بہت الارمنگ ہے, بہت مطلب میں تو پریشان ہوں اس معاملے میں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور صحافی کو پریس کلب کے سامنے یا آلموسٹ اس کے سامنے وہاں پہ آ کے حملہ کر کے نکل جانا, وہ تو کنجسٹڈ ایریا ہے جہاں پہ ٹریفک ہر وقت جام رہتی ہے جی, وہاں پہ اس طرح کی واردات کر کے نکل جانا. اور یہ میسج ہے کہ وہ کتنے بااثر اور اتنے زیادہ ریسورسفل ہو گئے ہیں لوگ, اور کسی کو ڈر نہیں ہے قانون کا کہ وہ نکل جاتے ہیں, اور اس کے بعد نہ صرف نکل گئے ہیں بلکہ وہ پکڑے بھی جائیں تو نکل جاتے ہیں انفارچونیٹلی. لہذا حتمی کی سزائیں ملتی نہیں ہے اور لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے جاتے ہیں, اس لیے پاکستان میں قانون سے ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہمارے اوور آل سوسائٹی کا المیہ ہو گیا ہے کہ قانون پہ عمل درآمد اور قانون کا ڈر, رول آف لا, یہ تو آلموسٹ نان ایگزسٹ ہو گیا ہے. کمزور کے لیے قانون ہے, تگڑے کے لیے تو ہے نہیں, اور جس جگہ کوئی طاقتور ہے وہ اسی طرح قانون وائلیٹ کرتا ہے, بھلے کوئی سیاستدان ہو, کوئی جج ہو, کوئی فورسز کا بندہ ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, کوئی مؤثر وسائل والا بندہ, جو بھی ہے, ہر بندہ اپنے حیثیت میں قانون وائلیٹ کرتا ہے. عمل درآمد کرنے والے تو ہیں ہی اب تھوڑے. اچھا قاہرہ صاحب, اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ اگر جب ماضی میں تھوڑا سا دیکھیں تو کراچی میں ہم سنا کرتے تھے, پنجاب والوں کے لیے وہ تھوڑی سی ایک الارمنگ سچویشن ہوتی تھی کہ کس طرح ایک ایسے راہ چلتے بندے کو مار دیا جاتا ہے. تو لاہور میں, اور اگر لاہور کی بات کی جائے تو یہی بندہ کہتا تھا یہاں پہ تحفظ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. اگر لاہور میں بھی ایسے, اس کی وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیوں کرائم بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہ تو خیر ایک لمبی بحث ہے جی, لیکن جرنلسٹوں کے حوالے سے اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے, پنجاب میں بھی ہوئے ہیں, لیکن جہاں پہ نسبتاً کم تھے. خیبر پختونخوا کے اندر صحافیوں کو دہشت گردوں کے خلاف جب وہ رپورٹنگ کرتے تھے اس وقت بہت سارے واقعات ہوئے. کراچی میں ہوئے, کراچی میں ہونے والے واقعات کے پیچھے بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. اور یہاں پہ یہ جو صورتحال ہے وہ انٹالرنس ہے. بیسیکلی تو معاشرے کے اندر جب معاشی اور معاشرتی جو تفریق ہے, تقسیم ہے, یا جو گیپ ہے مختلف کلاسز کے درمیان, جب یہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے جو سائیکولوجیکل امپیکٹ آتا ہے, نفسیاتی جو اس کا اثر ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب کمزور آدمی کی تذلیل ہوتی ہے اور طاقتور تگڑا جو ہے وہ قانون کے شکنجے سے نکلتا چلا جاتا ہے, تو پھر لوگوں میں قانون کا احترام ختم ہوتا جاتا ہے. پھر لوگ وسائل کی بنیاد پہ اپنے پیسے خرچ کر کے, اپنے تعلقات کو استعمال کر کے, اس طرح کے تعلقات پیدا کر کے قانون کی وائلیشن کے راستے پیدا کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ انٹالرنس ہے. معاشرے کے اندر قانون کا خوف نہیں ہے, اور طاقتور بے اصولیاں کرتا ہے, ایک نہیں سیاسی زندگی میں بھی کرتا ہے, مالی کا یعنی کاروباری زندگی میں بھی کرتا ہے, ملازمتوں میں بھی کرتا ہے. تو اوورال معاشرتی انحطاط ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود تھے. افسوسناک واقعے پر وہ بھی افسردہ تھے, اور ان کی جانب سے کیپٹل ٹی وی کو اور ان کے لواحقین کو ان سے تعزیت کی گئی ہے. قمر زمان قاہرہ, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے, اور
جرنلسٹ کی پروٹیکشنز کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جرنلسٹ کو یقینی طور پر کچھ مخصوص اس کی کچھ بہتر پروٹیکشن کا انتظام ہونا بھی ضروری ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کا دن دہاڑے قتل کر دیا گیا ہے۔ حسنین شاہ دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے شملہ پہاڑی چوک پر گاڑی پر فائرنگ کی۔ ماسک پہنے ملزمان ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ واردات میں استعمال ہونے والی بائک کا نمبر LER 330 ہے۔ چیئرمین کیپٹل ٹی وی احمد ریاض شیخ جائے وقوع پر پہنچے۔ صحافتی تنظیموں کا حسنین شاہ کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب سے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کا دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ حسنین شاہ دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے شملہ پہاڑی چوک پر گاڑی پر فائرنگ کی۔ ماسک پہنے ملزمان ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ واردات میں استعمال ہونے والی بائک کا نمبر LER 330 ہے۔ چیئرمین کیپٹل ٹی وی احمد ریاض شیخ جائے وقوع پر پہنچے۔ صحافتی تنظیموں کا حسنین شاہ کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کا دن دہاڑے قتل کر دیا گیا ہے۔ حسنین شاہ دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے شملہ پہاڑی چوک پر گاڑی پر فائرنگ کی۔ ماسک پہنے ملزمان ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ واردات میں استعمال ہونے والی بائک کا نمبر LER 330 ہے۔ چیئرمین کیپٹل ٹی وی احمد ریاض شیخ جائے وقوع پر پہنچے۔ صحافتی تنظیموں کا حسنین شاہ کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب سے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کا دن دہاڑے قتل۔ حسنین شاہ دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے ہیں۔ دن دہاڑے یہ قتل کی واردات سامنے آئی ہے۔ صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھی گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ حسنین شاہ دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے ہیں۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے شملہ پہاڑی چوک پر گاڑی پر فائرنگ کی۔ ماسک پہنے ملزمان ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی ہونڈا 125 تھی۔ چیئرمین کیپٹل ٹی وی احمد ریاض شیخ جائے وقوع پر پہنچے۔ صحافتی تنظیموں کا حسنین شاہ کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا IG پنجاب کو ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ اس دردناک واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے ان کی جانب سے IG پنجاب کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کا دن دہاڑے قتل۔ حسنین شاہ دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے شملہ پہاڑی چوک پر گاڑی پر فائرنگ کی۔ ماسک پہنے ملزمان ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ چیئرمین کیپٹل ٹی وی احمد ریاض شیخ جائے وقوع پر پہنچے۔ صحافتی تنظیموں کا حسنین شاہ کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا IG پنجاب کو ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کا دن دہاڑے قتل۔ حسنین شاہ دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے شملہ پہاڑی چوک پر گاڑی پر فائرنگ کی۔ ماسک پہنے ملزمان ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافتی تنظیموں کا حسنین شاہ کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا IG پنجاب کو ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔